ایک لڑکی نچلی ذات کے چمار پر کیوں فدا ہو گئی؟ متین خان صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے ہمیں خبر ہوئی کہ ایک لڑکی کسی چمار سے شادی کرنے والی ہے۔ میں اور میرے 2 دوست اس لڑکی سے ملے اور اسے بہت سمجھایا کہ غیر مذہب میں شادی کرنے کا ارادہ چھوڑ دیں، مگر وہ نہ مانی۔ ہم نے اس سے غیر مذہب میں شادی کرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے کہا، جس آفس میں میں اور وہ لڑکا کام کرتے ہیں وہاں مسلم لڑکے بھی ہیں، لیکن میرے لباس سے مسلمہ ہونے کے اظہار کے باوجود کسی نے بھی میری خستہ حالی پر کسی قسم کی ہمدردی نہیں کی، بلکہ میرے کم قیمتی لباس کا بھی مذاق اڑایا۔ وہ لڑکا پہلے میرا ہمدرد بنا اور اس کی مہربانیاں روز بروز میرے لیے بڑھتی گئیں۔ اکثر وہ میری مدد کرتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے کبھی کسی غلط خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ادا مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس کے احسانات کا قرضہ چکانے کے لیے بخوشی خود کو اس کے حوالے کر کے اپنی عزت کی چادر کو تار تار کر ڈالا اور پھر مذہبی فرق کے باوجود شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالت کی نزاکت پر ہم نے کہا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، لیکن تمہارا اگلا قدم کفر کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہنچ کر توبہ کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ آخر اس چمار کے چکر میں کیوں پڑی ہو؟ کیا اپنے لڑکوں کا کال پڑ رہا ہے؟ اس کے باوجود اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے اس نے ہمدردی کی، اسے کیسے بھلا دوں؟ یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اب اسے کیسے چھوڑ دوں؟ انجام کچھ بھی ہو، اب اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ ہماری تمام نصیحتیں اس پر بے اثر تھیں۔ ہم نے سوچا شاید اس لڑکے سے مل کر کوئی راستہ نکلے۔ ہم نے کہا، اس لڑکے سے تو ملاؤ۔ بمشکل اس نے لڑکے سے ملوانے کے لیے راضی ہوئیں۔ ہمارے ایک دوست بڑے خاص قسم کے شاندار عالم ہیں۔ غیروں کو دعوت پیش کرنے کا اللہ نے عجیب فن دیا ہے کہ بھلے سامنے والا قبول نہ کرے لیکن کوئی انہیں رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بات کی، کئی ملاقاتوں کے بعد تقریباً 2 ماہ میں وہ لڑکا اپنا مذہب تبدیل کیا۔ الحمدللہ آج ہم ان کا نکاح پڑھا کر آ رہے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آفس ہو، کارخانے ہوں، جہاں بھی کام کرنے والے مسلمان لڑکے وہاں کام کرنے والی غریب بیٹیوں کا خاص خیال اپنی قومی بہن کے طور پر رکھیں۔ کوئی مجبور پریشان حال نظر آئے تو آگے بڑھ کر ہمدردی اور مدد کریں۔ آپ سے ممکن نہیں تو بہت سے آرگنائزیشن ہیں، وہاں تک بات پہنچائیں تاکہ اس کی خاموشی کے ساتھ مدد ہو سکے، ورنہ غفلت کا نتیجہ بہت عبرتناک ہوگا۔ صرف ایمان اور اخلاق کی نصیحتوں سے غریب کا بھلا ہمیشہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی بھوکے پیٹ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔